اس نے آہنا کی کلائی سے پکڑ کر کھینچا تو آہنا اس کے اوپر تھی۔ وہ ہلکی ہلکی سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی پر وہ اس کی کمر دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ بنا لیتا ہے۔ آہنا اس کے اوپر ایسے لیٹے ہونے سے وہ اتےجت ہو گیا تھا۔ دونوں کی سانسیں اور نظریں آپس میں ٹکرا کر ایک ہو رہی تھیں۔ آہنا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کی آنکھوں میں انکار تھا۔ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی پر اس بار پولیس نہیں ٹی ٹی تھا۔ دروازہ لاک نہ ہونے کے کارن وہ دروازہ کھول سیدھا ہی اندر آ گیا تھا۔ شاید وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔ ٹی ٹی کو دیکھ کر آہنا بے حد گھبرا گئی۔ گھبراہٹ میں کیا کرے کچھ نہ سوچا تو وہ اس شخص کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اپنا چہرہ اس کے ہونٹوں کے پاس لے جاتی ہے۔ آہنا اس نے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے خود کو ایسے پکڑنے سے وہ اپنے جسم میں اس کے شریر کی گدگداہٹ محسوس کر اتنا رومانچت ہو گیا کہ ٹی ٹی کے وہاں ہونے کی موجودگی کو اندیکھا کر وہ اس کے نرم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے بیچ لے کر ایسے چومنے لگا جیسے بھنورا کسی پھول کے رس کو پینے لگتا ہے۔ وہ آہنا کی مجبوری کہ وہ اس سمے برود نہیں کر سکتی نہیں تو ٹی ٹی پکڑ لے گا کا فائدہ اٹھا کر اپنی منمانی کر رہا تھا۔ آہنا بھی یہی سوچ کر مجبور تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو ممبئی نہیں جا پائے گی اور رودر پرتاپ کے چنگل میں پھنس کر رہ جائے گی۔ وہ اس کا ساتھ دینے لگی کہ ٹی ٹی کو انہیں دیکھ ہی ایسے لگے کہ وہ دونوں کپل ہیں اور وہ بنا پوچھ تاچھ کے چلا جائے۔ ٹی ٹی نے انہیں پریم میں ایسے تلین دیکھا تو تھوڑا جھجک گیا پر اسے اپنا کام بھی کرنا تھا۔ او ہیلو، ٹی ٹی نے تیز آواز میں پکارا پر دونوں کوئی پرتکریا نہیں دی اور اس کی بات کو اندیکھا کیا تو ٹی ٹی جھلجھلاتا بولا، سن کیوں نہیں رہے ہو؟ گھر پر کرنا یہ سب؟ تم لوگ کو یہی جگہ ملتی ہے کیا یہ سب کرنے کے لیے؟ سفر میں یہی کرنے آتے ہو کیا؟ وہ چڑچڑا گیا اور او ہیلو وہ دوبارہ بولا پر جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دوسرے کو چومنا بھی بند نہیں کیا تو فی الحال ٹی ٹی وہاں سے جانے کو مجبور ہو گیا۔ ویسے بھی یہ پورا کمپارٹمنٹ ایک ہی شخص کے نام پر بک تھا تو وہ زیادہ پوچھ تاچھ کر کے اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ انہیں ایسے ایک دوسرے میں کھویا دیکھ ٹی ٹی بھی سہج نہیں تھا۔ نہ جانے کیسے بے شرم لوگوں سے پالا پڑتا ہے ہمارا۔ کیا اس دیس سماج کا ہوگا؟ کسی میں شرم لحاظ تو کچھ بچا ہی نہیں۔ کم سے کم پبلک ٹرانسپورٹ کو تو بخش دو۔ وہ یہ بڑبڑایا۔ جب ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ جھلجھلاتا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اسے باہر جاتا دیکھ آہنا نے راحت کی سانس لی اور اسے باہر آتے ہی اب وہ خود کو اس سے چھڑانے لگی پر وہ شخص اسے نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ چھوڑو، چلا گیا ہے اب وہ۔ آہنا نے اسے خود کو چھڑانا چاہا تو اب اس کی پکڑ تھوڑی ہلکی ہوئی پر وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلا گیا پر تم کیوں دور جا رہی ہو؟ اب تک تو تم بھی ساتھ دے رہی تھیں۔ اس نے شرارتی نظریں اس پر ٹکائیں۔ دماغ خراب ہے کیا؟ پتا تو ہے وہ سب میں نے اس سے بچنے کے لیے کیا۔
वह सब ड्रामा था जो टीटी को देखने दिखाने दिखाने दिखाना था, उसके जाते ही खत्म हो गया। ओ ड्रामा! तुम्हारे ड्रामे के चक्कर में जो मेरा बुरा हाल हो गया, उसका क्या? पर जो भी हो, एक बात तो है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी को भी बहकने पर मजबूर कर दो। अब तक ड्रामा था, पर मैं ये रियल में भी करना चाहता हूँ, कहता वह उसके होठों पर फिर से चूमने को हुआ तो वह उससे खुद छुड़ाने लगी तो वह गुस्सा हो गया। जब तक टीटी था तब तक तो साथ दे रही थी, उसके जाते ही ड्रामा कहकर मुकर रही हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करके तुमने मेरे सोए अरमान जगा दिए हैं। उसका क्या? वह उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। वह उससे खुद जबरदस्ती छुड़ा लेती है और खड़ी उठ गई, पर वह भी खड़ा उठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में प्यार से देखने लगा। वह एकदम आगे बढ़ता है तो वह भी पीछे हटने लगी। वह एक कदम आगे लेता तो वह भी एक कदम पीछे लेती। आखिर पीछे सीट आ गई तो वह रुक गई। वह उसकी कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ कर होठों को फिर से होठों के बीच लेकर चूमने लगा। पर अब आहाना खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वह उसे छोड़ नहीं रहा था। हल्का सा पुश करने से अब सीट पर थी और वह अपनी मनमानी करने लगा तो वह उसे दोनों हाथों से पेट पर जोर से धक्का है देती है तो वह नीचे गिर गया। तो जैसे ही होश में आया, हाउ डे यू, हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? वह गुस्से में था। अब मेरे हाथ जबरदस्त अब आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, आहना ने विरोध किया। एक तो तुम चोरी से मेरे कंपार्टमेंट में घुस गए, मुझे किस करने को उकसाया और अब वह खड़ा उठ गया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। इस बार टीटी के साथ रेलवे पुलिस भी थी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? उसने दोबारा आया देखकर वह उसे गुस्से से पूछता है। सॉरी, पर हमें पूछताछ करनी है, पुलिस वाला उससे बोला। कैसी पूछताछ? एक तो इसका जवाब दो कि फर्स्ट एसी में ऐसी ही सुविधा देते हैं आप? कितनी बार डिस्टर्ब कर चुके हैं आप मुझे? प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं है? वह उन पर गुस्साता बोला। जब हम पहले आए थे तब तो ये लड़की नहीं थी यहाँ। बता सकते हैं ये कौन है और कहाँ और कब कब आई है? उसने आहाना की तरफ संकेत कर पूछा तो वह भी थोड़ा हड़बड़ा गया। ये लड़की मेरे साथ है, उसने आहाना का बचाव करते हुए कहा। ये कंपार्टमेंट एक व्यक्ति के नाम पर बुक है, तो बता सकते हैं ये यहाँ कैसे आई है? उसने आहना की तरफ संकित नजरों से देखकर पूछा तो उसके प्रश्नों से बहुत घबरा गई।